جب امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بے گناہی کیسے ثابت کی، آئیے اس واقعے کو تفصیل بیان کرتے ہیں۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ جب مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ ادھر قافلے والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی سے تشریف لائی تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے وہی قافلے کی جگہ بیٹھ گئے کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے سے پردے اٹھا کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئے۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدگوئیاں شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے قریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بیچا کلمہ سرزد ہوا۔ اس دوران ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تھیں اور 1 ماہ تک بیمار رہی۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز حضرت ام المنتہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی کہ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض مزید بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نہ تھم رہے تھے اور ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں 2 عالم سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں یہ آیتیں اتریں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران میں سند مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برسوں منتظر خیر کی کلمات ہی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے اہل ولاد کے متعلق سوائے خبر کے کچھ نہیں جانتا۔ سامعین گرامی، اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی دین کے متعلق وحی لے کر نہیں آئے تھے تو منافقین کا شک مزید بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے پاس گئے، یا رسول اللہ میری گواہی دیں۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی عائشہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اگر نہیں ہوا تو صبر کر، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ کچھ عرصے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہیں۔ تو ہمارا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، بیٹی عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی ثابت کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اسے ان لوگوں تک شیئر کریں جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔